آج ہم قرآن کی ایک بہت ہی طاقتور سورت الحاقہ پر بات کریں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ حقیقت جو یقینی ہے۔ دیکھیں، اس سورت کا نام ہی الحاقہ اپنے اندر ایک بہت گہرا مطلب رکھتا ہے۔ یہ صرف کوئی عام حقیقت نہیں، بلکہ وہ حتمی یقینی سچائی ہے جو ایک دن آ کر رہے گی اور ہر چیز کو بالکل واضح کر دے گی۔ اچھا، تو ہم اس سورت کو سمجھنے کے لیے اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے اس کا تعارف، پھر پچھلی قوموں کے انجام سے ملنے والے سبق، اس کے بعد قیامت کے کچھ مناظر، پھر دیکھیں گے کہ لوگوں کے 2 گروہ اور ان کے انجام کیسے ہوں گے، اور آخر میں اس کلام کی سچائی پر بات ہوگی۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ آخر یہ یقینی حقیقت ہے کیا؟ قرآن اس دن کو بیان کرنے کے لیے اتنے پرزور الفاظ کیوں استعمال کر رہا ہے؟ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر شک و شبہے کو ختم کر دے گی۔ سورت کی شروعات ہی ایک بہت گہرے سوال سے ہوتی ہے۔ الحاقۃ، کیا ہے الحاقۃ؟ اور تم کیا جانو کہ الحاقۃ کیا ہے؟ یہ سوال صرف کچھ جاننے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا، بلکہ اس دن کی شدت اور ہولناکی کا احساس دلانے کے لیے ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے انسان پوری طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اب اس ناقابل یقین حقیقت کو سمجھانے کے لیے قرآن ہمیں تاریخ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ جب قوموں نے اس سچائی کو ماننے سے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ مستقبل کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ ماضی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ قرآن بھی یہی کر رہا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی وارننگ نہیں ہے۔ پہلے بھی لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کے نتائج آج تاریخ میں ایک مثال بن چکے ہیں۔ یہاں 2 بہت طاقتور قوموں سمود اور عاد کا ذکر ہے۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، بلکہ اپنی ٹیکنالوجی، طاقت اور تہذیب کے لیے مشہور تھے، لیکن ان سب کا جرم ایک ہی تھا۔ انہوں نے آنے والی آفت یعنی القاریہ کو جھٹلا دیا، اور نتیجہ فوری اور ایسی تباہی جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ ذرا تصور کریں، قوم عاد پر 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل ایک ایسی ٹھنڈی اور تیز آندھی چلتی رہی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یہ صرف ایک طوفان نہیں تھا، یہ ایک ایسی سزا تھی جو ان کی ہر طاقت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آئی تھی۔ اور یہاں ایک بہت ہی گہری بات ہے۔ دیکھیں، سزائیں بھی کیسی تھیں، بالکل ان کی طاقت کے حساب سے۔ قوم سمود جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، انہیں ایک ہیبت ناک چیخ نے ختم کر دیا، اور قوم عاد جنہیں اپنی جسمانی طاقت اور اونچی عمارتوں پر بڑا فخر تھا، انہیں ایک تیز آندھی نے ایسے اکھاڑ پھینکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ یعنی جو ان کی طاقت تھی وہی ان کی کمزوری بن گئی۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، پھر ذکر آتا ہے فرعون کا، جو تکبر اور انکار کی ایک اور بہت بڑی مثال ہے۔ وہ اور اس سے پہلے کی قومیں سب نے ایک ہی غلطی کی، اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول کی بات نہیں مانی۔ ماضی کی ان مثالوں کے بعد اب سورت ہمیں سیدھا مستقبل کی طرف، اس دن کی طرف لے جاتی ہے جس کے بارے میں یہ ساری وارننگ تھی، وہ دن جب پوری دنیا بدل جائے گی۔ سورت اس دن کے واقعات کو ایک ترتیب سے بتاتی ہے۔ سب سے پہلے سور میں ایک پھونک ماری جائے گی، پھر زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی ضرب میں توڑ دیے جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے خدا کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کوئی افراتفری نہیں، بلکہ ایک منظم طریقے سے کائنات کا خاتمہ ہے۔ یہ جو اتنی بڑی کائناتی تبدیلی ہو رہی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ دن جب سب کو سامنے پیش کیا جائے گا اور کوئی بھی راز چھپا نہیں رہے گا، ہر عمل کا حساب ہوگا۔ اور جب یہ حساب کتاب کا دن آئے گا تو ساری انسانیت صرف 2 گروہوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اعمال کی کتاب یا تو دائیں ہاتھ میں ہوگی یا بائیں ہاتھ میں، اور ان دونوں انجاموں میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو خوشی سے چلائیں گے، آؤ میری کتاب پڑھو، وہ ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے، اور دوسری طرف وہ ہوں گے جو مکمل مایوسی میں ڈوبے ہوں گے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور اپنے انجام پر پچھتا رہے ہوں گے۔ اور اس لمحے کی شدت کو سمجھنے کے لیے قرآن ہمیں سیدھا ان لوگوں کے خیالات سے جوڑتا ہے جنہیں اپنا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ان کی حسرت اور ندامت کی گہرائی کو سنیے۔ وہ چیخ رہے ہوں گے، کاش کہ موت نے ہی میرا قصہ تمام کر دیا ہوتا، آج میرا مال میرے کسی کام نہ آیا، میری ساری طاقت مجھ سے چھن گئی۔ یہ اس شخص کی آواز ہے جسے اب سمجھ آ گیا ہے کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ اچھا، اتنی سخت وارننگ اور مستقبل کی اتنی صاف تصویر دکھانے کے بعد ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے کہ یہ پیغام آ کہاں سے رہا ہے؟ سورت کا آخری حصہ اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ یہاں قرآن ایک طرح سے ان لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ رہا ہے جو شک کرتے ہیں۔
वो जानता है कि कुछ लोग इसे किसी इंसान का कलाम कहेंगे, इसलिए ये इन शकूक को खुद ही सामने लाता है और एक एक करके उनका जवाब देता है। तो ये उन इल्ज़ामात को सीधा सामने रखता है जो उस वक्त लगाए जा रहे थे। क्या ये किसी शायर का कलाम है या क्या ये किसी काहिन की पेशगोई है? यही वो दो बड़े शुबहात थे जिनका सामना पैगंबर को करना पड़ रहा था। और जवाब बिल्कुल साफ और सीधा, नहीं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं। ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया गया है। ये ना तो शायरी है, ना ही कोई पेशगोई, बल्कि ये सीधा कायनात के बनाने वाले की तरफ से है। और आखिर में कुरान अपनी सच्चाई पर एक ऐसी मोहर लगाता है जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कहता है कि ये एक मुअज़्ज़ज़ रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, और अगर उन्होंने इसमें अपनी तरफ से एक लफ्ज़ भी मिला दिया होता तो अल्लाह उनकी शहरक काट देता। ये उस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि ये पैगाम बिल्कुल खालिस है। तो आखिर में सवाल हमारे लिए यही बचता है, माजी की कौमों की कहानियां सुनने, क़यामत की होलनाकी को जानने और इस पैगाम की सच्चाई को समझने के बाद ये यकीनी हकीकत आज हमारी ज़िंदगियों के लिए क्या मायने रखती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हर एक को खुद तलाश करना है।